والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام حاضرین کرام، قرآن حکیم کی جو دو آیات مبارکہ پڑھی ہیں، ان سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا کہ آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے اور عرش کا مالک بھی وہی ہے، دن اور رات کا سارا نظام بھی وہی چلا رہے ہیں، سورج اور چاند اور ستارے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سن لو کہ تخلیق کا کام بھی اللہ ہی کا ہے اور اس ساری مخلوق پر پھر حکم بھی صرف اللہ ہی کا ہے۔ تو جب اتنا بڑا وہ بادشاہ ہے تو پھر انسانوں کو اپنی ضروریات کے لیے، اپنی حاجات کے لیے کہاں جانا چاہیے، اس بات کا حکم آج کی آیات میں ہے۔ ترجمہ یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ اپنے اسی رب جس کا تعارف تم نے پڑھا ہے اسی کو پکارو، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیۃ اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں درستگی ہو جانے کے بعد فساد نہ مچاؤ، وادعوہ خوفا وطمعا، اور اسے پکارو ڈرتے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اسے پکارو، تو اس سے ایک بات جو سب سے پہلی ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے حاجتوں میں، ضرورتوں میں اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا کہ صرف مجھے تم نے پکارنا ہے۔ اس کے لیے کسی اور جگہ جانا اور کسی اور کو پکارنا یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں جہاں یہ حکم آیا ہے نا ادعو، یہ امر کا صیغہ ہے، اسی طرح اللہ پاک نے نہیں کا صیغہ بھی، یعنی یہ بھی بتایا کہ کن کو نہیں پکارنا، تو لا تدعو کا لفظ موجود ہے۔ تو اسی طرح ان دونوں آیات میں دعا کے دو تین آداب بتائے گئے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ تضرعا وخفیۃ، پکارنا کا انداز یہ ہو کہ گڑ گڑا کے پکارا جائے، اور دوسرا یہ کہ خفیۃً چپ کے پکارا جائے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وادعوہ خوفاً وطمعاً، کہ اسے پکارو ڈرتے ہوئے۔ ڈرنا کس بات سے؟ کہ اپنے گناہوں سے ڈرنا کہ میرے گناہ اتنے ہیں، میں اتنا نافرمان ہوں کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین میری دعا قبول کرے یا نہ کرے گناہوں کی وجہ سے۔ اور طمعاً امید رکھنی، امید اس بات کی رکھنی کہ وہ بارگاہ بہت بڑی ہے، رب العالمین غفور ہیں، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ میرے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے، ہٹا کر نظر، تو اپنی رحمت کی وجہ سے میری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اور اسلام کی ساری جو تعلیمات ہیں اس میں دعا کے بارے میں بہت کچھ فرمایا گیا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا، الدعاء مخ العبادہ، اور اسی طرح دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ساری عبادتیں کر کے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض معروض کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے خلاصہ یہی ہوا
مغز بھی یہی ہوا اور مومن کا ہتھیار بھی بن گیا یہ دعاؤں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے اپنی امیدیں پوری کروائی جا سکتی ہیں، اپنی تمنائیں پوری کروائی جا سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہدایات بڑی واضح دی ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا تضرعاً و خفیتاً، تو اس سلسلے میں 3 پہلو دعا کے یاد رکھنے چاہیے۔ ایک یہ یعنی گڑ گڑا کر اور خفیہ، تو گڑ گڑانے میں عاجزی انکساری آتی ہے، تو 3 قسم کی چیزیں یہ جو ہے نا انداز وہ گڑ گڑانے میں شامل ہے۔ ایک تو یہ کہ لہجہ گڑ گڑانے والا ہے، ایسے پتہ چلے کہ کوئی بندہ کوئی مانگ رہا ہے، مانگنے والا کوئی آرڈر نہیں جاری کر رہا، کوئی مطالبہ بھی نہیں کر رہا۔ یہ دعا میں مانگنے میں اور مطالبے میں بھی فرق ہے۔ بارگاہ احدیت و سمدیت میں اتنی بڑی اللہ کی ذات کے سامنے کوئی بندہ کسی کو حق نہیں کہ وہ مطالبہ رکھے، اس لیے دعا میں مطالبے کا انداز اختیار کرنا یہ بھی نہیں۔ دعا میں کون سا انداز؟ مانگنے کا انداز ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لفظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان سے معلوم ہو رہا ہو کہ مانگ رہا ہے، مطالبہ یا آرڈر نہیں کر رہا۔ دوسرا یہ کہ لہجہ بھی مانگنے والا ہو، آہذاری کے ساتھ، منت ترلے کے ساتھ جیسے مانگا جاتا ہے نا اس طرح مانگا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ظاہری بناوٹ بیٹھنے کی یا ہاتھوں کی ہے وہ بھی پوری طرح ایسے محسوس ہو کہ مانگ رہا ہے بندہ۔ بعض لوگ ایسے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، ایسے کھول کے کر دیتے ہیں، یہ تو بالکل لاپرواہی کا انداز ہے۔ کسی سے بھی فیصلہ کروایا جائے بھی یہ بندہ کی پہ کرتا ہے 10 ہو گئے تو وہ سامنے پتہ نہیں کی پہ کرتا ہے، ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کے انداز حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ بڑی آہذاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک جو ہے سامنے کو بلند ہوتے تھے اور انگلیوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا، بالکل بھینچ کے رکھنا انگلیاں وہ بھی مسنون نہیں ہے، ایسے تھوڑا سا ایسے کر کے تھوڑا سا فرق ہو، ایسے کر کے رکھنا، اس طرح کے بنا کے رکھنا یہ نہیں صحیح، ایسے تھوڑا سا فرق ہو۔ حدیث میں یہ آیا کہ کھلی انگلیوں کے ساتھ، اور آگے کو ہاتھ ایسے بلند ہو، تھوڑے سے یہاں کر کے رکھنا یا یہاں یا ایسے کرنا، یہ ساری انداز جو ہے نا حدیث کے خلاف مسنون نہیں ہے بالکل۔ تو اسی طرح ایک اور اس کا ادب، یعنی یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، الفاظ بھی عاجزانہ ہو، لہجہ بھی عاجزانہ ہو، اور ظاہری جو بیٹھنے کی یا ہاتھوں کے بلند کرنے کی شکل صورت ہے وہ بھی عاجزانہ ہو۔ پتہ چلے کہ ایک انتہائی عاجز بندہ ایک بہت بڑی ذات کے سامنے اس طرح کر کے اپنی حاجت تمنا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک اور اس کا ادب کہ اللہ کو پکارو، یہاں بھی ہے نا یہ خفیتاً، اور دوسری جگہ پہ بھی ہے کہ خفیہ پکارو، چپکے چپکے پکارو۔ اور سورت بنی اسرائیل کی آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب سکھائے ہیں، قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماؤ کہ تم یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کے ہی ہیں سارے نام، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ لیکن وہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو بتا دے کہ اللہ کو جو پکارنا ہے نا، دعا کرنی ہے، وہ نہ زیادہ بلند آواز سے ہو جیسے چیخ و پکار ہوتی ہے، اور نہ ہی آہستہ آواز سے ہو۔ قرآن مجید میں وہاں لفظ موجود ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی صلات میں نے دعا مراد ہے وہاں کہ نہ اپنی دعاؤں میں اتنی اونچی آواز نکالیں، ولا تخافت بها، اور نہ اتنی خفیہ کریں کہ پتہ ہی نہ چلے کیا کہا جا رہا ہے، وابتغی بین ذالک سبیلا، یہ لکھا
نہ اپنی دعا میں زیادہ اونچی آواز کریں اور نہ آہستہ، وابتغ بین ذالک سبیلا، ان کے درمیان کوئی راستہ تلاش کریں۔ اور وہ درمیانہ راستہ کون سا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ خود ذرا اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کو کیسے یاد ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے نقل کی ہے نا کہ اللہ کے رسول نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، فلاں میں نے سنا کہ یہ دعا کر رہے تھے، وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ آپ بلند آواز سے دعا کرتے تھے، لیکن اس کے مطابق کہ نہ زیادہ اونچا اور نہ زیادہ، اور زیادہ اونچے کو غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ کو کہ بلند آواز سے دعا کر رہے ہیں، تو آپ نے وہاں اس کی اصلاح فرمائی فوری طور پہ، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم کسی بہرے اور دور کو نہیں پکار رہے، بلند آواز اس کے لیے کی جاتی ہے جو دور ہو یا بہرا ہو تھوڑا بہت، تو آپ نے فرمایا کہ تم پکار رہے ہو سمیع اور قریب کو، کہ جو ہر وقت ہر جگہ سے ہر ایک کی سنتا ہے اس کو، اور جو شاہ رگ سے بھی قریب ہے تم اس کو پکار رہے ہو۔ تو اس لیے یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے۔ ویسے بھی دیکھیں اگر سر لا کے دعا کی جائے گی اور قافیہ بندی کے ساتھ کی جائے گی تو وہ دعا تو نہیں نا، اس کو تو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تماشا قرار دیا، لفظ تماشے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو تماشا ہے کہ اس طرح سریں لگی ہوئی ہیں اور پتہ ہی کوئی نہیں، کہنے والے کو بھی کوئی نہیں پتہ کیا کہہ رہا ہے اور سننے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دعا کے آداب میں آتی ہیں۔ باقی یہ دیکھیں اسی آیت کو اگر دیکھیں تو ہمارا جو مسلک ہے آمین کے حوالے سے وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دعا جو ہے نا، آمین بھی ایک دعا ہے۔ آمین کا مطلب ہے کہ یا اللہ جیسے اس نے کہا ہے نا، امام صاحب کہہ رہے ہیں جیسے اس طرح کر دیں، آپ قبول فرما لے، تو اس کو بھی اگر اس آیت کے حوالے سے سمجھا جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی خفیہ ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں نا، آپ مطلب ہم کبھی ان کی مسجدوں میں گئے نہیں، وہاں تو بالکل جو چیز میں نے عرض کی نا کہ مطالبے کی شکل بن جاتی ہے اور ایک شور اور حکم جیسے ہوتا ہے نا، ایسے وہ شکل بنی ہوئی ہے۔ تو عاجزی کیا ہے؟ عاجزی تو یہ ہے کہ اس سمیع و قریب کو آہستہ سے کہا جائے آمین، کہ یا اللہ اس کی دعا قبول فرما لے۔ دعا کے سلسلے میں جو مشہور ہمارا اپنا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا ہے یا نہیں۔ تو اس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ قرآن کا حکم ہے نا، ادعو ربک، کہ اپنے رب کو پکارنا ہے، تو اس کا مطلب ہے پکارنا ہے، دعا کرنی ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا بہترین موقع یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کی جائے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو، قرآن اور سنت آپ کے سامنے آ گئے، ان کے پیش نظر رویہ، طریقہ، اپنا انداز زندگی کا یہی ہونا چاہیے کہ نماز کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اچھا، ایک بندہ مسلسل چھوڑے ہوئے ہے تو آپ خود سوچئے کہ ادعو ربکم پر اس نے کیا عمل کیا۔ اچھا، ایک بندہ مسلسل تو نہیں لیکن اکثر چھوڑے ہوئے ہے تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اکثر وہ نافرمانی کرتا ہے اس آیت کی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی نہیں سمجھ رہا کہ آپ فرما رہے ہیں نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ جو صرف چیز جس پر ٹارگٹ کرنا چاہیے، جس پر فوکس کرنا چاہیے، جو چیز واضح کر کے سمجھانی چاہیے، وہ صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ اس طرح نماز کے بعد دعا مانگتے ہوں اونچی آواز سے کہ پیچھے سے سارے صحابہ آمین آمین کہتے رہتے ہوں، شروع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ کرتے ہوں، اختتام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ کرتے ہوں۔ یہ طریقہ اور یہ عمل صرف اتنا ہے کہ ثابت نہیں، تو اس پہ بالکل بھی ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے، ایک دن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ مطلب یہ کہ مسلسل چھوڑے رکھنا، اب دیکھیں مسلسل چھوڑنے، قرآن و حدیث کے دلائل آپ ایک طرف رہنے دیں، ایک بندہ مسلسل چھوڑے رکھتا ہے دعا تو وہ کب رب سے مانگے گا؟ کیا اسے کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے؟ وہ اتنا لاپرواہ اور مطلب غنی ہو گیا ہے
مستغنی ہو گیا ہے کہ اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، تو اس پہلو سے بھی اس کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح زیادہ تر چھوڑنا اور لاپرواہی سے دعا مانگنا یہ بھی ایک مومن کی شان نہیں۔ مومن پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت و ضرورت کے وقت لمبی لمبی طویل دعائیں فرماتے تھے، تو ہم تو ہیں ہی بہت ہی گناہ گار اور حاجت مند اور ضرورت مند، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ اجتماعی نہ ہو لیکن چھوڑنا وہ نہیں۔ اور اسی طرح ایک بات اس کے علاوہ یہ بھی سمجھیے کہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے متذبذب بندہ رہتا ہے، میں مانگ رہا ہوں تو پوری نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے ایک تو حدیث میں 3 صورتیں آئی ہوئی ہیں، وہ آپ نے شاید سنی بھی ہوں، اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی وہی مل جائے، یہ بھی قبولیت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ پاک آپ مانگ رہے ہیں آج، اللہ پاک دینا چاہتے ہیں آپ کو اپنی حکمت کے مطابق کچھ دیر بعد، وہ بھی قبولیت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی قبولیت ہے کہ اللہ پاک اس دعا کی وجہ سے کسی اور مصیبت کو ٹال دے جس کا فیصلہ ہو چکا ہو پہلے اللہ پاک نے کہ میں نے اس پر ڈالنی ہے یہ مصیبت، لیکن آپ دعائیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل جائے۔ اور اسی طرح تیسری صورت آپ نے یہ فرمائی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے طریقہ کہ آپ کی ساری دعائیں بظاہر دنیا میں قبول نہ ہوں لیکن آخرت میں اللہ ذخیرہ بناتے رہیں اور ان کا اجر وہاں دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن جب یہ دیکھے گا نا کہ میری دعاؤں کا ذخیرہ بنا ہوا ہے آخرت میں اور ان کا مجھے اجر مل رہا ہے، تو وہاں ایک دفعہ اس کو یہ ضرور خواہش پیدا ہوگی کہ یا اللہ کرتا میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور یہاں مجھے اجر مل جاتا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اس لیے قبولیت کی پوری امید رکھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ البتہ اس میں ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے قبولیت میں، اس کو عام طور پہ تو گناہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کا ذکر یہ فرمایا، آپ نے حدیث میں ایک مثال کے انداز اختیار کر کے فرمایا کہ ایک بندہ ہے لمبے لمبے سفر کرتا ہے، گرد و غبار اس کے جسم پہ پڑا ہوا ہے اور عاجزی انکساری کی بظاہر ساری اس نے شکل و صورت بنائی ہوئی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ یہ کر دو، یا اللہ یہ کر دو، یا اللہ یہ کر دو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو کر تو یہ رہا ہے دعائیں، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس لیے یہ بھی بات ضروری ہے کہ رزق اپنا جو ہے نا اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں حرام کا لقمہ تو نہیں کہیں سے آ رہا، پانی میں یا کھانے میں، اور اسی طرح لباس پہننے میں کہیں سے بھی یعنی حرام کا شبہ ہو تو پھر دعائیں جو ہے نا وہ قبولیت کا شرف نہیں پاتی، قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں دعا کے حوالے سے یاد رکھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی نماز فرض نماز کے بعد کی دعا جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیث میں ہے، اور بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، غائب کے لیے یعنی بندہ جو بھائی موجود نہیں اس کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا یہ قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح کے اور کئی مواقع ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور اب جی انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی منڈی پہلے کہہ رہے تھے کہ 12-14 منٹ پہلے وہاں جل تھل ہوا ہے، تو بہرحال ہو کئی دنوں سے ادھر ادھر رہا ہے، ہمارا علاقہ محروم ہے۔ اللہ پاک ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائیں اور اپنی رحمت کا مستحق ہمیں بنا دیں سب کو، اور دعائیں مانگنے والا بنا دیں۔ انسان کے لیے جو ہے نا فخر اگر ہے تو وہ یہی کہ یہ بارگاہ احدیت و سمدیت کا مانگت بن جائے، سائل بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں کبھی بھی اپنے وسیع دروازے سے دور نہ ہٹائیں، اپنے کھلے دروازے سے کبھی بھی اپنے مانگتوں کو محروم نہ فرمائیں۔ وما علینا